بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء، آج ہم ڈی کام پارٹ 2 کا تیسرا لیکچر دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم ڈیٹا بیس کے فوائد دیکھیں گے۔ ڈیٹا بیس کی ہم نے طلباء دو اقسام دیکھی تھیں، ایک دستی ڈیٹا بیس ہوتا ہے اور دوسرا الیکٹرانک ڈیٹا بیس ہوتا ہے۔ تو اب ہم الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے فوائد اس میں دیکھیں گے۔ الیکٹرانک ڈیٹا بیس وہ ڈیٹا بیس ہوتا ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں ڈیٹا کمپیوٹر پر سٹور کیا جاتا ہے منظم طریقے سے۔ اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ رجسٹرز پہ یا مینولی ہم ڈیٹا کیوں نہیں سٹور کرتے ہیں، اور الیکٹرانک کیوں کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ڈیٹا کا مرکزی مقام ہے نمبر 1، اس میں ڈیٹا مرکزی جگہ پر سٹور ہو جاتا ہے اور کمپیوٹر کے ذریعے کسی بھی جگہ پہ اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 ہے آپ کے پاس بار بار اندراج کا خاتمہ، ہمیں ڈیٹا بار بار نہیں لکھنا پڑتا۔ مثلا ہمارے جتنے بھی کسٹمر ہیں، ہم ان کا ریکارڈ صرف ایک دفعہ درج کرتے ہیں، وہ کمپیوٹرائز طریقے سے ری یوز ہوتا رہتا ہے۔ جی طلباء، تیسرا ہمارے پاس ہے ڈیٹا اپڈیٹ کرنا۔ اگر ہم ڈیٹا میں کوئی تبدیلی کرنا چاہیں تو دستی ڈیٹا بیس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اسے ریز کرنا پڑتا ہے، اگر آپ نے بال پوائنٹ وغیرہ سے لکھا ہو تو خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن کمپیوٹرائز طریقے میں ڈیٹا اپڈیٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے علاوہ آپ کیوری لگا کر ملٹیپل ڈیٹاز کو ایک ہی دفعہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے ڈیٹا کی یکسانیت۔ ڈیٹا آپ کو جو ہے وہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں زیادہ کنسسٹنٹ ملتا ہے، اپ ٹو ڈیٹڈ ملتا ہے، درست معلومات ملتی ہیں، ڈیٹا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ڈیٹا کا معیار بھی بالکل بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے پاس نمبر 5 ہے ڈیٹا کا معیار۔ ڈیٹا کے معیار سے یہ مراد ہے کہ آپ کو جب آپ اسے پرنٹ آؤٹ کریں گے، ڈیٹا آپ کو پڑھنے میں لکھنے میں آسان ہوگا۔ ڈیٹا کی تنظیم آپ کے پاس ہے، منظم طریقے سے ڈیٹا ملتا ہے، آپ کو ترتیب سے سارا ڈیٹا جو ہے وہ پڑھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس سیکیورٹی کا نظام ہے، ڈیٹا بیس میں آپ پاسورڈ وغیرہ لگا کر اس کا نظام پورا سیکیور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس رازداری، پاسورڈ لگا کر اسی طرح سے آپ غیر متعلقہ اشخاص سے ڈیٹا کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 9 پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹس ڈیٹا تلاش کرنے میں آسانی۔ یہ بہت اہم چیز ہے، آپ صرف ایک کلک کر کے چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں، ایک نام لکھ کے چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹرانزیکشن کو، کسی بھی وقت کی ٹرانزیکشن کو، پورے سال کی، 2 سال کی، جتنی آپ کے پاس ٹرانزیکشن ہیں ان میں سے کوئی بھی ڈیٹا آپ بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ سلاٹ کی بورڈ کے ذریعے آپ ڈیٹا انپٹ کرتے ہیں، نمبر 10 ہے انپٹ کرنے میں آسانی ہے ڈیٹا کی۔ آپ انپٹ ڈیٹا جو ہے وہ دستی ڈیٹا بیس کی نسبت اچھا ڈیٹا انپٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا پرنٹ کرنے میں آسانی، کمپیوٹرائزڈ پرنٹنگ آپ کر سکتے ہیں، ڈیٹا کو لکھنا نہیں پڑتا، اسی وقت آپ اس کا پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ اسی پرنٹ آؤٹ کو، یا آپ ڈائریکٹ اپنا ڈیٹا ای میل کر سکتے ہیں PDF فارمیٹ میں۔ اس طرح سے اگر آپ نے انٹرنیٹ پہ اپنا ڈیٹا دینا ہے، ویب سائٹ پہ دینا ہے، اسے پبلش کرنا